والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا هو واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جس خدمت کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اسے شرف قبولیت سے نوازے. مسئلہ سارا یہی ہے کہ ہمارا کام، ہماری محنتیں اللہ کے ہاں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں. کیونکہ دنیا تو ہمیں کچھ دے نہیں سکتی، اور اگر دنیا کچھ دے بھی دے تو وہ باقی رہنے والا نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ جانے والا نہیں ہے. ہمارا اصل معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے. ہمیں جو کچھ ملنا ہے اللہ سے ملنا ہے. فاعل حقیقی اللہ ہیں. جب اللہ تعالیٰ دل کی آنکھیں کھول دیتے ہیں اور اللہ کی معرفت کا کچھ حصہ انسان کو نصیب ہو جاتا ہے تو اسے اپنے دل کی آنکھوں سے یہ نظر آنے لگتا ہے کہ کوئی کچھ نہیں کرتا، صرف اللہ کرتا. کوئی کچھ نہیں دیتا، صرف اللہ دیتا. کوئی چھین بھی نہیں سکتا اللہ کے سوا، کوئی دے بھی نہیں سکتا اللہ کے سوا. یہی وہ مقام ہے جس کو صوفیاء کرام نے وحدت وجود اور وحدت شہود سے تعبیر فرمایا. تو سچی بات تو یہی ہے، کرتے تو اللہ ہی. جو نظر آتا ہے وہ بس نظر آتا ہے. اور یہ صوفیہ کی کوئی اپنی گڑھی ہوئی بات نہیں ہے. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے شواہد نازل فرمائے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر چلایا اور اللہ فرما رہے ہیں آپ نے تیر چلایا، اور ساتھ میں فرما رہے ہیں آپ نے تیر نہیں چلایا. کیسی عجیب بات ہے. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تیر چلایا اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں چلایا. آنکھوں نے دیکھا کہ آپ نے تیر چلایا، حقیقت یہ ہے کہ آپ نے نہیں چلایا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. جب سب کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں کہ آپ تیر چلا رہے ہیں، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں آیت کا، جب سب کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں کہ آپ تیر چلا رہے ہیں تو حقیقت میں آپ نہیں چلا رہے تھے، اللہ چلا رہے تھے. جب تک یہ معرفت نہیں حاصل ہوتی اس وقت تک کوئی کام نہیں بنتا. اور جب یہ معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر انسان کی فکر درست ہو جاتی.
پھر اس پر ہر وقت یہ فکر چھائی رہتی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ میرے کام کو قبول کرے، اور مجھے کسی کی نیت پر شبہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ ہر ایک کی نیت انشاءاللہ کم از کم میری نیت سے تو بہتر ہوگی۔ لیکن جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ شہر کا کریم مجمع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اور توفیق سے آپ حضرات سے بات کرنے کا موقع عطا فرمایا، تو مجھے بھی تو اللہ کے یہاں حساب دینا ہے، اس لیے مجھے سچی بات عرض کرنی چاہیے۔ ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کس کے لیے کر رہے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کسی اور کے لیے نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اپنے نفس کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ میری تعریف ہو رہی ہے، مجھے یہ اچھا لگتا ہے، میرا یہ دل چاہتا ہے۔ یہی کمزوری پیدا ہو گئی تھی اہل کتاب میں کہ وہ اپنی دانست میں بہت سارے اچھے کام بھی کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے بہت سے احکام کو فراموش کر دیتے تھے۔ مثلا ایک آدمی خوب مریضوں کا علاج کرا رہا ہے، دوڑ دوڑ کر بھوکوں کو کھانا کھلا رہا ہے، ننگوں کو کپڑے پہنا رہا ہے، پریشان حالوں کی مدد کر رہا ہے، ان کی قانونی امداد کر رہا ہے، آج کل جس کو سوشل ورک کہتے ہیں، اور اسے نماز کی کوئی پرواہ نہیں، تو وہ بندہ کس کا ہے؟ میں معافی چاہتا ہوں، لیکن اگر سرجن رعایت کرے تو مریض کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہے تو ہم بندے کس کے ہیں؟ اسی قسم کی غلطی جب اہل کتاب سے ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا تھا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کاموں کو تم نے سمجھا کہ یہ اللہ کو پسند ہے تو ہم کریں، اور بعض دوسرے کاموں کو چھوڑ دیا، ان کا انکار کر دیا۔ کیا تم اللہ کی کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ بزرگوں نے فرمایا کہ اس زمین پر غیر اللہ کی جتنی پرستش کی گئی ہے، جن بتوں کی، جن تصویروں کی، جن جانداروں کی اور بے جانوں کی، اس میں پوری انسانی تاریخ میں غیر اللہ کی پرستش میں جتنی پرستش نفس کی گئی ہے اتنی کسی کی نہیں کی گئی۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان نے اس عاجز سے کہا، حضرت میں 4 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ یعنی کس کے لیے پڑھتے ہو؟ اللہ کے لیے۔ اللہ نے 4 وقت کی نہیں فرض کی، اللہ نے 4 وقت کی نہیں فرض کی، اللہ نے 5 وقت فرض کیے۔ اگر اللہ کے لیے پڑھتے تو 5 وقت کی پڑھتے، ورنہ کم از کم چھوٹنے پر تمہیں افسوس ہوتا، ندامت ہوتی، تم اتنے خوش نہ بیان کرتے۔ یہ تم اپنے نفس کے لیے پڑھ رہے، یہ جو تمہارا سجدہ ہے یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے نفس کے لیے، کہ جتنا تمہارا دل چاہ رہا ہے اتنا کر رہے ہو۔ اور ہم خوب یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا نا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہی جنت میں جائے گا۔ یعنی جس نے ہر خدا کی نفی کی، اللہ کے ہر غیر کی نفی کی کہ میں کسی کا بندہ نہیں ہوں، اپنے نفس کی بھی نفی کی کہ میں اپنے نفس کا بھی بندہ نہیں ہوں،
میں صرف اللہ کا بندہ ہوں، وہی جنت میں جائے گا، ورنہ سب کچھ اس طرح ضائع ہو جائے گا کہ بس انسان حسرت کے ساتھ دیکھتا رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کے بہت اچھے اعمال کا تذکرہ فرمایا ہے، جو خوب کام کرتے ہوں گے دنیا میں، خوب خدمات انجام دیتے ہوں اور بڑی تعریفیں ہوئی ہوں گی ان کی۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بہت مشہور ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے چند لوگوں کو لایا جائے گا۔ ایک عالم کو تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے پڑھایا، فیصلے کیے، لوگوں کو دین سکھایا، اور اللہ کہیں گے ہاں لوگوں سے تعریف کرنے کے لیے، سب کرانے کے لیے سب کچھ کیا تھا، خوب تعریف ہو گئی تمہاری دنیا میں، جاؤ تمہیں جو ملنا تھا مل گیا، ہم یہاں کچھ نہیں تمہارے لیے۔ ایک مالدار سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ تم کو مال دیا تھا تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے تو دونوں ہاتھوں سے اپنا مال لٹایا۔ آپ شہر کے اسپتالوں کی فہرست نکال کر دیکھ لیجئے، ہم نے کتنے مریضوں کا علاج کرایا، کتنوں کو ہم نے پہنچایا، کتنے مردوں کو ہم نے نہلایا، کتنوں کو ہم نے کفن پہنایا، اور یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا، ایک لمبی فہرست ہوگی، اور ہر جگہ ہم نے اپنا پیسہ خرچ کیا، اپنی طاقت اپنی توانائی استعمال کی۔ اللہ فرمائیں گے ہاں تم نے لوگوں سے تعریف کرانے کے لیے جب کیا تھا، میرے لیے تو کیا نہیں تھا، بس جو ملنا تھا مل گیا، یہاں کچھ نہیں ہے۔ ایک شہید سے پوچھیں گے کہ تم کو طاقت دی تھی، قوت دی تھی، جوانی دی تھی، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا تھا، سر لے کر حاضر ہوں آپ کے دربار میں، جان دے دی میں نے۔ اللہ کہیں گے ہاں یہ سب تم نے اس لیے کیا تھا کہ دنیا میں تم کو بہت بہادر کہا جائے، ہو گئی تمہاری تعریف۔ یہ ہر عالم کے ساتھ نہیں ہوگا، یہ ہر سخی اور مالدار کے ساتھ نہیں ہوگا، یہ ہر شہید کے ساتھ نہیں ہوگا، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا ہوگا، جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کرنے کی فکر نہیں کی ہوگی۔ کتنا ضروری ہے ہمارے لیے نفس کا تزکیہ، ورنہ یہ نفس معبود بن جاتا ہے۔ تو یہ حدیث تو ضمناً درمیان میں آ گئی، میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت سنا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کا کہنا نہ ماننے والا نافرمان ہے۔ کفر کے ایک معنی انکار ہے، کفر کے ایک معنی ضد ہے، کفر کا ایک معنی ناشکری ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کا کہنا مانے بغیر کوئی کامیابی نہیں ملے گی، اور پھر بھی ہم اللہ کا کہنا نہیں مان رہے، تو یہ ضد ہے نا، یہ بھی ایک قسم کا کفر ہے۔ تو جتنے قسم کے کفر ہیں وہ جن لوگوں میں پائے جاتے ہیں، ہر کفر ایسا نہیں ہوتا جس کی وجہ سے آدمی مسلمان نہ رہے۔ وہ مکمل کھلم کھلا جو انکار ہوتا ہے اس کی وجہ سے دارالافتاء سے فتویٰ دیا جاتا ہے، ورنہ دارالافتاء سے فتویٰ نہیں دیا جاتا۔ نکاح بھی ہوتا ہے اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ رشتہ بھی ہوتا ہے، شادی بیاہ بھی ہوتی ہے، لیکن قیامت کے دن اٹھے گا بندہ کافروں کے ساتھ، اس لیے کہ اندر کفر چھپا ہوا تھا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ سارے کافر صرف چوری کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، زنا کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں، بہت سارے انسانوں کی خدمت کے کام کرتے ہیں۔ آپ عیسائیوں کو دیکھیں، اللہ اکبر، ایسے ایسے علاقوں میں، جنگلوں میں، جہاں انسانوں کو جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، وہاں عیسائی لڑکے، عیسائی لڑکیاں، مالدار گھرانوں کے بچے اور بچیاں شوق سے جاتے ہیں، وہاں جا کر گندے سندے بچوں کو گودوں میں اٹھاتے ہیں اور ان کو پالتے پوستے ہیں، ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، اور بہت سارے واقعی بڑی محبت کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن
اللہ کے ساتھ تعلق درست نہیں ہے تو کیا یہ اعمال ان کو جنت میں لے جائیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا والذین کفروا اعمالهم، یہاں اعمال سے مراد وہ اعمال ہیں جو انسانوں کی نظر میں اچھے سمجھے جاتے ہیں، جن کو خود کرنے والا بڑا اچھا سمجھتا ہے، جن اعمال پر فخر کیا جاتا ہے، جن کاموں کو بڑے شوق سے بیان کیا جاتا ہے، جن کاموں کی اشاعت کی جاتی ہے، لوگوں کو اطلاع دی جاتی ہے۔ فرمایا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، انہیں بڑی امید ہوگی نا کہ قیامت کے دن یہ اعمال ہمارے کام آئیں گے، اللہ اکبر، لیکن ان کا حال کیا ہوگا جب قیامت کے دن وہ آئیں گے؟ تو فرمایا اعمالهم کسراب بقیعۃ، تو ان کے اعمال ایسے ہوں گے جیسے کسی ریت کے میدان میں چمکتی ہوئی ریت، سراب کہتے ہیں اس ریت کو جو دور سے دھوپ میں چمکتی ہوئی نظر آتی ہے اور پیاسا سمجھتا ہے وہ پانی ہے۔ کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، قیامت کے دن ان کے اعمال ایسے ہوں گے جیسے کسی ریگستان میں چمکتی ہوئی ریت جس کو پیاسا پانی سمجھ رہا ہو کہ وہ ساری زندگی سمجھ رہا ہے بڑے کارنامے ہیں میری زندگی میں تو 100% کامیاب ہوں گا، اور قبر میں جاتے ہی پتہ چلا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور صرف اتنا نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، اتنا بھی ہو تو بہت غنیمت ہے۔ پھر وہاں سزائیں ہیں کہ تم نے اپنی جوانی ضائع کیوں کی؟ تمہارے پاس جوانی ہماری امانت تھی، ہم نے تم کو دیا تھا، تمہیں اس جوانی کو ہماری مرضی میں صرف کرنا تھا، تم نے اس کو اپنی مرضی سے گزارا، اپنی خوشی کے کام کیے، تم نے ہماری جوانی، ہماری دی ہوئی جوانی ضائع کی، یا تو وہ جوانی لا کر واپس دو ورنہ سزا بھگتو۔ تمہارے پاس جو پیسہ تھا وہ ہماری امانت تھی، تم ہوتے کون تھے اس کو اپنی مرضی سے خرچ کرنے والے؟ تمہیں کیا حق تھا کہ تم اس کو اپنی خوشی سے خرچ کرو؟ تمہیں کیا حق تھا کہ تم اس کو اس لیے خرچ کرو کہ لوگ تمہاری تعریف کریں، لوگ تمہارے تذکرے کریں اور تمہارے چرچے کریں؟ تم نے ہمارے دیے ہوئے پیسے کو ضائع کیا ہے، یا تو پیسہ لا کر واپس کرو ورنہ سزا بھگتو۔ ہماری پوری زندگی اللہ کی امانت ہے۔ پھر قبر میں جو حال ہوتا ہے اللہ کی پناہ، آج میں آپ کو قبر کے بعض احوال جن کا مشاہدہ پچھلی صدی میں کیا گیا ہے، پورے حوالے کے ساتھ میں آپ کو آج چند واقعات سناؤں۔ تو پہلے اس آیت کو ہم مکمل کر لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، کہ اللہ کے نافرمانوں، ناشکروں کے زندگی بھر کے سارے کارنامے جن کو خوب میڈیا میں بھیجا جاتا تھا اور جن کو اخبارات میں چھاپا جاتا تھا اور جن کی جلسوں میں جن کا اعلان ہوتا تھا، وہ بڑے تذکرے ہوتے تھے، اتنے کارنامے، اور جن سے اپنا نفس خوب موٹا ہوتا تھا، پہلوان ہوتا تھا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اور جن کے بارے میں انسان بڑا خوش ہوتا تھا کہ جب ہم مر کر جائیں گے تو ہمیں اس سب کا بدلہ ملے گا، ہمارے لیے تو بالکل جنت کے دروازے کھلے ہوں گے۔ فرمایا ان کے سارے کارنامے چمکتی ہوئی ریت کے مانند ہوں گے جن کو پیاسا پانی سمجھتا ہے، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، اور جیسے پیاسا جب اس ریت کے میدان میں پہنچتا ہے تو اسے نظر آتا ہے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح مرنے کے بعد جب یہ انسان قبر میں پہنچے گا تو وہاں اسے کچھ نہیں ملے گا، ووجد اللہ عندہ ووفاہ حسابہ، اور وہاں اللہ کے سامنا ہوگا اس کا، اور اللہ تعالیٰ اس سے حساب مانگیں گے، کون حساب دے سکے گا؟ واللہ سریع الحساب، اور اللہ کی طرف سے ہونے والا حساب بہت دور نہیں ہے، بہت جلدی ہونے والا ہے۔ تو یہ بڑی فکر کی بات ہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کیسے؟ ہمارا نفس ہمارا معبود تو نہیں بنا ہوا،
بہت جلدی بنتا ہے نفس معبود، آخری سانس تک اس کا خطرہ رہتا ہے۔ شیطان کا مکر و فریب اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا نفس کا مکر و فریب خطرناک ہے۔ ساری دنیا کو تو شیطان گمراہ کرتا ہے نا، شیطان کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ اس کو گمراہ کرنے والا کوئی شیطان تھا؟ اس کو اس کے نفس نے گمراہ کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو آدم کا پتلا تیار ہو رہا ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ آدم کا پتلا تیار ہو رہا ہے، میرے علم کے مطابق، میری حکمت کے مطابق جب وہ مکمل ہو جائے گا اور میں اس میں اپنی روح ڈال دوں گا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ساری روحیں اللہ نے پیدا کی ہیں لیکن انسان کی روح بہت خاص طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اور اس کو یہ عزت بخشی ہے کہ اپنی طرف اس کی نسبت کی، یہ میری روح ہے، یعنی میں نے خاص طریقے سے اسپیشل روح ہے۔ جب میں آدم کے پتلے میں اپنی وہ روح ڈال دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو فوراً آدم کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ نے فرمایا کوئی ایک بھی فرشتہ باقی نہیں بچا ابلیس کے علاوہ، حالانکہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا لیکن فرشتوں کے درمیان تھا نا، تو ابلیس کے علاوہ فرشتے جتنے تھے کوئی ایک بھی باقی نہیں بچا، سب سجدے میں گر گئے۔ فرشتے نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال کیا استکبرت ام کنت من الکافرین، تمہارے اندر کوئی جھوٹی بڑائی ہے یا تم نے جان بوجھ کر کے میرے حکم کے خلاف کیا؟ تو اس نے یہ ظاہر کرنا چاہا کہ نہیں اللہ، میرے اندر جھوٹی بڑائی نہیں ہے، میرے اندر حقیقی بڑائی ہے، میں حقیقت میں بڑا ہوں اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ میں واقعی بڑا ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں، میں آدم سے افضل ہوں، آدم کو میرا سجدہ کرنا چاہیے، میں کیوں آدم کا سجدہ کروں؟ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آدم کو مٹی سے بنایا ہے، یہ شیطان کا نفس تھا جس نے شیطان کو شیطان بنایا۔ بزرگوں نے فرمایا کہ کسی کام کو کامل اخلاص کے ساتھ شروع کرنا بہت مشکل نہیں ہے، اخیر تک اس اخلاص کو باقی رکھنا بہت مشکل ہے، اور کام کے ختم ہو جانے کے بعد بھی آخری سانس تک اس کے اخلاص کو باقی رکھنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ ہر وقت خطرہ رہتا ہے، ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے۔ صرف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام معصوم ہیں، وہ تو بالکل محفوظ ہیں، ان کا نفس تو اللہ کی طرف سے پاک و صاف کر دیا جاتا ہے، اس میں برائی کا مادہ بچتا ہی نہیں ہے، ورنہ ہمارے نفس میں تو دونوں صلاحیتیں ہیں نا۔ ہمارے نفس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا، ہمارے نفس کی سیٹنگ ایسی ہے کہ اس میں بیک وقت دونوں صلاحیتیں ہیں۔ جیسے بعض کمپنیاں ایسا اے سی بناتی ہیں جس میں ٹھنڈا کرنے اور گرم کرنے دونوں کی صلاحیتیں ایک ساتھ ہوتی ہیں۔ عام طور سے تو اے سی ایسا بنتا ہے کہ اس سے ٹھنڈک ہوتی ہے، گرمی نہیں ہوتی، لیکن ہم نے دیکھا ہے بعض ایسے ملکوں میں جہاں ٹھنڈک بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہاں ہم نے مسجدوں میں دیکھا اے سی ایسے لگے ہوئے ہیں کہ سردی کے زمانے میں وہ ہیٹر کا کام کرتے ہیں اور گرمی کے زمانے میں وہ موسم کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اے سی کا کام کرتے ہیں، تو دونوں صلاحیتیں ان کے اندر ہیں نا، بس ریموٹ کے ذریعے ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفس کو بیک وقت دونوں صلاحیتیں عطا فرمائیں۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس لیے کوئی بھی اللہ کا نیک اور مخلص بندہ آخری سانس تک بھی مطمئن نہیں ہوتا، ڈرا رہتا ہے، گھبرایا رہتا ہے۔
حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بڑی آزمائش میں گزری تھی. اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، دین کی حفاظت کے لیے ان کو بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا. اسی لیے ان کا لقب ہے امام اہل سنت والجماعہ. اہل سنت والجماعت کا مسلک انہی کی وجہ سے محفوظ رہا. خدا نخواستہ ان کے پیر پھسل جاتے تو کوئی ہمت نہیں کر سکتا تھا ان کی طرح میدان میں ڈٹنے کی. اتنی آزمائشوں کے باوجود اخیر عمر میں جب حالات بدل گئے تھے، جب حکمراں بھی بڑا مہربان ہو گیا تھا اور ان کے مقام و مرتبے کو مان لیا گیا تھا، پہچان لیا گیا تھا، نزع کی حالت میں، مرض الوفات میں، ان کے شاگرد، ان کے صاحبزادے ان کے قریب میں بیٹھ کر آہستہ آہستہ کلمہ پڑھ رہے تھے. حکم یہ ہے کہ جس کے انتقال کا وقت ہو اس سے کہا نہ جائے کہ کلمہ پڑھو. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تکلیف کی وجہ سے انکار کر دے. اس کے پاس بیٹھنے والے کلمہ پڑھیں تاکہ سن کر وہ بھی پڑھ لیں. تو لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے نکلا تقریباً اسی نیم بے ہوشی کی حالت میں، الآن لا، الآن لا، ابھی نہیں، ابھی نہیں. جب حضرت ہوش میں آئے تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت ہم لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے ابھی نہیں، یہی تو کلمہ پڑھنے کا وقت ہے، پھر کب آئے گا؟ فرمایا اچھا تم لوگ کیا کر رہے تھے مجھے معلوم نہیں ہے اور میں تم سے نہیں کہہ رہا تھا. حضرت پھر کس سے کہہ رہے تھے؟ کہ شیطان آیا تھا اور اس نے آ کر کے کہا احمد تم تو مجھ سے بچ گئے. تو میں اس سے کہہ رہا تھا ابھی نہیں، جب تک روح نہ نکل جائے، جب تک جان نہ نکل جائے، جب تک آخری سانسیں باقی ہیں اس وقت تک اطمینان نہیں ہے. اور یہ حقیقت جس کو سمجھ میں آ جائے، آپ سوچیں کوئی شخص رات میں سفر کر رہا ہو اور اس کی جیبوں میں، اس کے بیگ میں بڑی مقدار میں مال ہو، سونا بھی ہو، چاندی بھی ہو، نقد کرنسی بھی ہو، وہ لے کر جا رہا ہے کہیں مکان خریدنے کے لیے یا کوئی کام کرنے کے لیے، اور اسے ڈر لگا ہوا یہاں جیب کترے ہوتے ہیں، یہاں لٹیرے ہوتے ہیں، وہ لوٹ لیتے ہیں، اور وہ بڑا چوکنا ہے، کبھی دائیں طرف دیکھ رہا ہے کبھی بائیں طرف دیکھ رہا ہے اور بہت ڈرتے ڈرتے چل رہا ہے کہ کہیں لٹ نہ جاؤں. اور کسی ایسے مقام پر پہنچ جائیں کہ چند پولیس والے اسے ملے اور کہیں بس بھائی خطرے سے تم باہر نکل آئے، اب کوئی خطرہ نہیں لوٹنے کا، تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ اس ساری دولت کے ملنے پر شاید اس کو اتنی خوشی نہ ہوئی ہوگی جتنی خوشی اس خوشخبری کو سن کر ہوگی کہ اب میں محفوظ ہو گیا، اب لوٹنے کا کوئی خطرہ نہیں. جس کو ایمان کی قدر نہیں ہے، جس کو اخلاص کی قدر نہیں ہے، وہ اس حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکتا. وہ عقلی طور پر ایسا نابالغ بچہ ہے جو بلوغ کے بعد کے حالات کو نہیں سمجھ سکتا. جیسے 5 سال 6 سال کے بچے کو کوئی سمجھا سکتا ہے کہ 20 سال کی عمر میں کیا ہوتا ہے، 25 سال کی عمر میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی نہیں سمجھا سکتا. چاہے بچہ جتنا ذہین ہو، چاہے جتنا سمجھدار ہو، لیکن وہ ان حوال کو، ان کیفیات کو جان ہی نہیں سکتا، سمجھ ہی نہیں سکتا جو بلوغ کے بعد ہوتی ہیں. بالکل اسی طرح کیسا ڈر لگا ہوتا ہے دل میں نفس کے بہک جانے کا اور شیطان کے گمراہ کر دینے کا اور عمل کے ضائع ہو جانے کا اور اللہ کے ناراض ہو جانے کا، کیسا ڈر لگا رہتا ہے دل میں. وہ شخص سمجھ ہی نہیں سکتا جس نے ایمان کو پورے طور پر سمجھا نہیں ہے اور جس کو اخلاص کے معنی نہیں معلوم. وہ تو مست رہتا ہے اپنی زندگی میں اور وہ سراب کو پانی سمجھتا رہتا ہے، چمکتی ہوئی ریت کو پانی سمجھتا رہتا ہے. جب آنکھیں کھلیں گی تو پتہ چلے گا. موت کے بعد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. جب دنیا سمجھتی کہ آنکھیں بند ہو گئی، اس دن تو حقیقت میں آدمی کی آنکھیں کھلتی ہیں. لیکن جو ان حقیقتوں کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، اس سے کوئی پوچھے اس کا کیا حال ہوتا ہے، وہ ڈرتا رہتا ہے ہر وقت.
ہمارے ماضی قریب کے بزرگوں میں ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے، بہت عظیم شخصیت تھی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ میں نے حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے کی زبان سے یہ واقعہ سنا۔ حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جب وصال ہوا تو میں تعزیت کے سلسلے میں سہارنپور گیا تھا، اور مولانا عاقل صاحب کے جو صاحبزادے ہیں وہ طالب علمی کے زمانے میں سے ہمارے دوست ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھ کر میں بات کر رہا تھا تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بیمار تھے، طبیعت بہت ناساز تھی اور غالباً مرض الوفات تھا، اور بڑے بڑے حضرات وہاں موجود تھے، مولانا الیاس صاحب بھی تھے، اور شاید حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اور مولانا خلیل احمد صاحب تھے، اور دوسرے حضرات تھے، مولانا یحییٰ صاحب تھے۔ تو کسی نے آ کے پوچھا حضرت کیسے مزاج ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا ابھی کیا پوچھتے ہو کیسے مزاج ہیں، مٹی میں جانے کے بعد پتہ چلے گا، یعنی ابھی کیا کہیں، ابھی تو کوئی بھروسہ نہیں ہے نا، جب قبر میں جائیں گے تب پتہ چلے گا کہ اچھے ہیں یا برے ہیں، کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے۔ اگر کسی کو یہ خوشخبری سنا دی جائے اور سچی خوشخبری ہو، یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کا قطعی فیصلہ ہے کہ اب شیطان تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا، اب تمہارا نفس تمہارے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا، تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ یہ خوشخبری انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے صرف حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سنائی گئی ہے۔ جب ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ تو یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اگر ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں رضی اللہ عنہ صحابہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں تو یہ دعائیہ جملہ ہوتا ہے، یہ انشاء ہے۔ علماء سمجھیں گے انشاء اور خبر کا فرق، یہ انشاء ہوتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، لیکن حضرات صحابہ کرام کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ تو یہ انشاء نہیں ہے، یہ اخبار ہے، اللہ نے خبر دی ہے، اللہ ان سے راضی ہیں، اب ان سے کوئی ایسا کام نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو۔ اہل بدر کے سلسلے میں ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ارشاد فرمایا تھا لعل اللہ اطلع علی قلوب اہل البدر فقال لهم افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، شاید اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے دلوں کو جھانک کر دیکھ لیا ہے کہ اب ان دلوں میں صرف خیر ہی خیر ہے، ان میں کہیں سے کسی چور دروازے سے شر نہیں داخل ہو سکتا، اور فرما دیا اب جو چاہو کرو، اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی۔ کسی کو زندگی بھر اس کا اطمینان نہیں ہوتا، اس لیے ہم زندگی میں اپنے کارنامے شمار نہیں کرا سکتے۔ یہاں تو کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ کرتے رہو، ڈرتے رہو، سارے نیک کام کرتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا، پتہ نہیں اللہ راضی ہوئے یا نہیں ہوئے، اور مرنے کے بعد اب یہ ساری زندگی جب ڈرتے ڈرتے گزری تھی تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں کے لیے قیامت کے دن سب سے بڑی خوشخبری یہ ہوگی کہ اللہ ان سے کہیں گے بس اب تم بالکل محفوظ ہو، اب نفس کے دھوکوں سے بھی محفوظ ہو، اب شیطان سے بھی محفوظ ہو، اس سے بڑی کوئی خوشخبری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ سلام، سلام کے معنی محفوظ، سیف۔ جب ہم دنیا میں کہتے ہیں کسی سے السلام علیکم تو یہ جملہ خبریہ نہیں ہوتا، یہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے، ہماری یہ تمنا ہوتی ہے، ہماری یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ ہر قسم کی برائیوں سے تمہاری حفاظت فرمائے، نفس اور شیطان کے فتنوں سے بھی تمہاری حفاظت فرمائے، بیماریوں سے بھی تمہاری حفاظت فرمائے، پریشانیوں سے بھی تمہاری حفاظت فرمائے۔ لیکن قیامت کے دن جب اللہ کہیں گے سلام تو یہ انشاء نہیں ہوگا، یہ اخبار ہوگا، اللہ تعالیٰ خبر دیں گے اب تم بالکل محفوظ ہو، اور جنتیوں کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے جب جنتیوں کا اللہ استقبال کریں گے تو فرمائیں گے اب تم بالکل محفوظ ہو۔
تمہارے لیے کوئی ڈر نہیں، کوئی خطرہ نہیں، زندگی بھر خطرہ لگا رہتا ہے، زندگی بھر ڈر لگا رہتا ہے۔ اور حساب تو ہوگا آخرت میں، لیکن جیسا حساب ہونے والا ہے ویسا معاملہ قبر میں شروع ہو جاتا ہے۔ قبر سے کوئی بچ سکتا ہے؟ قبر زمین کے گڑھے کا نام نہیں ہے۔ یہ تو ایک عزت کا طریقہ ہے جو اسلام نے سکھایا ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے غسل دو، کفن پہناؤ، اس کی مغفرت کی دعا کرو۔ نماز جنازہ دعائے مغفرت ہے، اس کی مغفرت کی دعا کرو، اور پھر اللہ کی امانت اللہ کے سپرد کر دو۔ زمین سے جسم بنا تھا، جسم کو زمین کے حوالے کر دو۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ورنہ انسان کے ساتھ کچھ بھی کیا جائے وہ پہنچتا ہے زمین ہی میں۔ اسے جلا دیا جائے تو اس کی راکھ زمین میں مل جائے گی، اسے پانی میں بہا دیا جائے تب بھی اس کے اجزاء زمین میں مل جائیں گے، اسے کوئی جانور کھا لے تو پھر اس جانور کے اجزاء زمین میں مل جائیں گے۔ تو مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کو قبر کہتے ہیں، جو برزخ کی زندگی ہے اس کو قبر کہتے ہیں۔ اس سے کوئی نہیں بچ سکتا، نہ میں بچ سکتا ہوں، نہ آپ بچ سکتے ہیں، نہ کوئی بچ سکتا۔ تو قبر میں تو ہمیں جانا ہے، پھر قبر میں جانے کے بعد ہمارا انجام کیا ہوگا؟ میں آپ کو قبر کے سلسلے میں چند واقعات سناتا ہوں حوالے کے ساتھ۔ ہمارے پڑوس کے ملک کے ایک بڑے مشہور اور بہت دیندار ڈاکٹر گزرے ہیں، ڈاکٹر نور احمد صاحب۔ تبلیغی جماعت سے بھی ان کا تعلق تھا، اللہ والوں سے بھی بڑا قریبی تعلق تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے تجربات کی روشنی میں قبر کے کچھ حالات لکھے۔ واقعات تو انہوں نے بہت سارے لکھے ہیں۔ ان کے ایک اور دوست تھے جو ایک بڑے نیک و صالح شخص تھے، ان کے داماد تھے۔ چلے میں ایک دوسرا واقعہ سناتا ہوں۔ یہ ڈاکٹر صاحب کا واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان ڈاکٹر صاحب نے اپنا یہ واقعہ ان کو خود سنایا۔ ہاں، پہلے میں جو واقعہ سنا رہا تھا، ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ احمد پور شرقیہ میں ایک نیک خاتون دینی مدرسے کی ذمہ دار تھی۔ ان کو ایک لا علاج مرض لاحق ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میرے پاس بھاولپور وکٹوریہ اسپتال میں وہ داخل ہوئیں اور وہیں وفات پائی۔ ان کے علاج پر اٹھنے والے اخراجات کراچی سے ایک حاجی صاحب جو ہمارے ایک پروفیسر صاحب کے سسر ہیں وہ بھیجا کرتے تھے۔ جب نیک خاتون فوت ہو گئی تو حاجی صاحب کو کراچی میں اطلاع دی گئی، وہ تشریف لائے اور سیدھے اس بیوی کی قبر پر گئے۔ واپس آ کر سب سے پہلے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی پر قبر میں اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائی ہیں۔ یہ حاجی صاحب جو تھے یہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، اور مولانا لاہوری کے خاص لوگوں میں تھے۔ تو حضرت لاہوری نے ان کو کشف القبور کا ایک عمل سکھایا تھا، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے قبر کے اندر کے حالات ان کو معلوم ہو جاتے ہیں۔ کچھ مشکل نہیں، جیسے یہاں ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ جانتے ہیں کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی، کسی کو نہیں نظر آتا کہ ہڈی کا کیا حال ہے، لیکن وہ ایک آنکھ ہی تو ہے، ایک سرے جس کے ذریعے سے دیکھ لیا جاتا ہے۔ سونوگرافی کے ذریعے اندر کا حال دیکھ لیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک دل کی آنکھ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی کی کھول دیتے ہیں تو وہ بہت سارے وہ حالات دیکھ لیتا ہے جن کو عام انسان نہیں دیکھ پاتے۔
اگلے روز حاجی صاحب پھر قبرستان تشریف لے گئے. جب واپس لوٹے تو بہت غمگین تھے. آتے ہی رونا شروع کر دیا, کھانا پینا بند کر دیا, مگر نماز کی پابندی جاری رہی. ہر وقت استغفار میں مشغول رہتے. 3 دن کھانا پینا بند کرنے کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئے. تو ڈاکٹر صاحب جو ان کے داماد تھے وہ مجھے لے کر گئے. اس کتاب کے مصنف کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے لے گئے. میں جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ حاجی صاحب سجدے میں پڑے ہوئے آہستہ آہستہ اللہ سے استغفار اور آہوزاری کر رہے ہیں. آواز میں اتنا درد اور سوز تھا کہ پاس بیٹھنے والے پر بھی گریہ طاری ہو جاتا تھا. میں نے انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی. میرے بار بار کے اصرار پر انہوں نے بتلایا کہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کشف قبور کا وظیفہ بتایا تھا. وہ انہوں نے پہلے روز اس بی بی کی قبر پر کیا تو نہایت اچھی خبر ملی. دوسرے روز 7 والی قبروں پر بھی وہی وظیفہ پڑھا. ذرا دیکھیں دوسری قبروں کا کیا حال ہے. تو دیکھا کہ سب قبریں آگ سے بھری ہوئی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ و اما حفرۃ من حفر النار او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کہ قبر یا تو جنت کی کیاری ہوگی یا جہنم کا گڑھا. تو کس کی قبر جنت کی کیاری ہوگی؟ جس نے اپنی زندگی اللہ کی مرضی میں گزاری ہوگی, جس نے اللہ کی بندگی سیکھی ہوگی, جس نے اپنی زندگی کو اللہ کی نافرمانی سے خالی کیا ہوگا, جس نے ہر عمل کامل اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کیا ہوگا, اسی کی قبر جنت کی کیاری بنے گی, ورنہ جہنم کا گڑھا بنے گی. کہتے ہیں دیکھا کہ سب قبریں آگ سے بھری ہوئی ہیں اور مردے آگ میں تڑپ رہے ہیں. کسی قبر میں آگ کم ہے, کسی میں زیادہ, حتیٰ کہ پورے قبرستان میں صرف 3 قبریں ہیں جن میں آگ نہیں جل رہی. حاجی صاحب نے فرمایا کہ یہ منظر دیکھ کر روں نہ تو اور کیا کروں. اللہ. پھر فرمایا اللہ سے ان کے لیے تخفیف عذاب کی دعا مانگ رہا ہوں. ایسا دردناک عذاب ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں تو ذہنی توازن کھو بیٹھیں یا دہشت سے مر جائیں. پھر حاجی صاحب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ عذاب قبر اس قدر دردناک ہے کہ اگر انسان اس کو دیکھ لیں یا آواز سن لیں تو پاگل ہو کر جنگلوں میں بھاگ جائیں اور اپنے مردوں کو دفن کرنا بند کر دیں. میں نے حاجی صاحب سے پوچھا کہ قبریں آگ سے کیوں بھری ہوتی ہیں, قبریں آگ سے کیوں بھری ہوتی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے. اگر ایک شخص نماز چھوڑتا ہے وہ زندگی بھر پورے کلکتے کو کھانا کھلاتا رہے, وہ اکیلے تمام مریضوں کا علاج کراتا رہے, کچھ ہونے والا نہیں, کوئی فائدہ نہیں. وہ اپنے نفس کا بندہ ہے, وہ اپنے نفس کی بندگی کر رہا ہے, وہ اللہ کی بندگی نہیں کر رہا. اور قبر میں اکرام اللہ کے بندے کا ہوگا, نفس کے بندے کا نہیں ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو فرمایا کہ قبر آگ سے کیوں بھری ہوتی ہے؟ ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے, دوسرے استنجا میں بے توجہی کرنے کی وجہ سے. یہ مسجدوں میں جو کھلے ہوئے استنجا خانے بنے ہوتے ہیں, گئے بیٹھے استنجا کیا, پانی بہایا, اٹھ کر چل دیے. آج کل تقریباً ہر ایک کے مثانے اتنے کمزور ہوتے ہیں اور مرد کا بدنی نظام اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدھ قطرے آتے ہی ہیں, کوئی ان سے بچ ہی نہیں سکتا. اسی لیے فقہا نے کہا کہ استنجا سے پہلے استبرا ضروری ہے, یعنی آدمی کچھ کھڑا ہو, کچھ انتظار کرے, کچھ بیٹھے, ایک آدھ قدم ادھر ادھر چلے. اسی لیے یہ عاجز کھلے استنجا خانے کو بنانے کا قائل ہی نہیں ہے. اس نے اپنے یہاں خانقاہ میں جتنے استنجا خانے بنوائے ہیں سب بند بیت الخلا بنوائے تاکہ انسان اطمینان کے ساتھ وہاں استبرا کر سکے, تھوڑی دیر رکے, کبھی کھڑا ہو, کبھی تھوڑا ایک آدھ قدم ادھر ادھر چلے. ٹیشو کا استعمال کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مٹی کے ڈیلوں کا استعمال کیا جاتا تھا, اسی مقصد کے لیے آج ٹیشو بنے ہوتے ہیں. وہ کاغذ کی بے احترامی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ کاغذ اسی مقصد کے لیے بنا ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر پانی کا استعمال کرے.
قبا والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی تھی اور ارشاد فرمایا تھا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ مسجد قباء میں نماز پڑھنے والوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں اور پاک لوگوں کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ تو اصل مراد تو دل کی پاکی ہے۔ منافقین کے مقابلے میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ منافقین کے دل ناپاک ہیں، ان کے دل پاک ہیں، اسی لیے فرمایا گیا منافقین نے جو مسجد بنائی تھی آپ اس میں ہرگز تشریف نہ لے جائیں، آپ اس مسجد پر تشریف لے جائیں جہاں پاک لوگ رہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل کی پاکی کے ساتھ ساتھ وہ ظاہری پاکی کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم لوگ پاکی کا کس طرح اہتمام کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف کی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور ہم پہلے مٹی کا ڈلا استعمال کر کے خوب اطمینان کر لیتے ہیں کہ اب ذرا بھی ناپاکی کا اثر باقی نہیں رہ گیا، اس کے بعد ہم پانی بھی استعمال کرتے، حالانکہ اگر کوئی صرف مٹی استعمال کر لے یا صرف ٹیشو استعمال کر لے تب بھی گنجائش ہے، لیکن ہم اس کے بعد احتیاطاً پانی بھی استعمال کرتے۔ ہم سوچیں آج کل ہمارا کیا ہے، اور خاص طور سے جو لوگ بیچارے کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، ان کے تو کپڑے بھی ناپاک ہوتے ہیں، ان کا تو جسم بھی ناپاک ہوتا ہے۔ اور آپ سوچیں وہ لوگ جن کو اللہ نے ایمان سے محروم رکھا ہوا ہے اور جو بیچارے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، جن کے ہاں پاکی کا کوئی تصور نہیں ہے، ان کے کپڑے بھی ناپاک ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ بھی ناپاک ہوتے ہیں، انہی کپڑوں کو وہ اپنے برتنوں میں ڈالتے ہیں، انہی برتنوں سے وہ غسل کرتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں، تو ان کا سب کچھ ناپاک ہوتا ہے، تو ان کی بنائی ہوئی مٹھائیاں کیسے پاک ہو جاتی ہیں؟ ان کا بنایا ہوا آپ کا دہی کیسے پاک ہو جاتا ہے؟ بڑے شوق سے کھاتے ہیں نا ان کی دکانوں کے بنی ہوئی مٹھائیاں، وہ کیسے پاک ہو جاتی ہیں؟ میں فتویٰ نہیں دے رہا کہ وہ ناپاک ہے، دیکھے بغیر فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، لیکن آدمی کو ڈرنا تو چاہیے۔ کیا گارنٹی ہے جو پاک ہے؟ وہاں ان کے یہاں تو سب کچھ ناپاک ہے، کپڑوں سے لے کر کے برتن تک ہر چیز ناپاک ہے، ان بیچاروں کے پاکی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اور جب وہ ناپاک غذائیں ہم کھائیں گے تو ہمارے اعمال کیسے پاک ہوں گے اور ہمارے اعمال کیسے اچھے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پیغمبروں سے اللہ نے فرمایا پاک غذائیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ تو نیک عمل کا پاک غذاؤں سے رشتہ ہے، ناپاک غذاؤں کو کھا کر کے نیک عمل کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک واقعہ اور سناتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے سرگودا شہر کا واقعہ ہے۔ ایک محلے میں جماعت ٹھہری ہوئی تھی، جماعت کے کچھ ساتھی محلے میں گشت کے لیے نکلے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک مکان سے بہت سارے مرد اور عورتیں خوفزدہ ہو کر جلدی سے نکل رہے ہیں۔ یہ سب ان کے سامنے کے واقعات ہیں، ان کی زندگی کے اپنے تجربات ہیں۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہاں ایک آدمی فوت ہو گیا تھا اور اس کے تمام رشتہ دار اکٹھے تھے۔ ابھی مردے کو نہلانے کی تیاری ہو رہی تھی کہ ایک بہت بڑا سانپ کہیں سے آیا اور اس نے میت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کی وجہ سے میت کے رشتہ دار گھر سے باہر بھاگ گئے۔ جماعت کے ساتھی مکان کے اندر گئے تو واقعی ایسے ہی پایا۔ جماعت والوں نے میت کے رشتہ داروں کو بتایا کہ یہ سانپ نہیں ہے بلکہ یہ اعمال کا وبال ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ خوب گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے اور میت کے لیے استغفار کیا جائے۔ میت کے رشتہ دار اتنے خوفزدہ تھے کہ انہوں نے قریب جانے سے انکار کر دیا۔ جماعت والوں نے دعا، استغفار اور ذکر و اذکار کا اہتمام کیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ سانپ غائب ہو گیا۔ چنانچہ میت کو نہلایا اور کفن پہنایا گیا۔ جب میت کو دفن کرنے کے لیے قبر کے پاس لے جا کر رکھا تو دیکھا کہ ایک بڑا سانپ قبر میں موجود ہے جو قبر کھودتے وقت وہاں نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے میت کو قبر میں اتارا گیا۔ جو ہی میت کو قبر کے حوالے کیا سانپ پھر میت کے گرد لپٹ گیا۔ چنانچہ وہ لوگ جلدی سے قبر بند کر کے واپس آئے۔ اب ہم سب لوگ سوچیں یہ تو پوری کتاب میں اسی قسم کے واقعات ہیں اور سب ان کی زندگی کے ہیں، لیکن بہرحال ایک واقعہ اور سنا دیتا ہوں۔ یہ واقعہ ایک ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پیش آیا جسے ان کی زبانی نقل کیا جا رہا ہے۔ وہ ڈاکٹر صاحب جن کا یہ واقعہ ہے وہ کہتے ہیں کہ 1961 میں میں ایک وارڈ میں بطور رجسٹرار کام کر رہا تھا۔ ایک رات عجیب خواب دیکھا جس کی وجہ سے 6 مہینے تک بیمار رہا۔ خواب میں مجھے ایک قبر کے اندر لے جایا گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مردہ تڑپ رہا ہے،
یوں معلوم ہوتا تھا کہ سخت اذیت میں ہے، اس کا منہ کھلا ہوا تھا مگر منہ سے آواز نہیں نکلتی تھی، بازو اور ٹانگیں شدید درد کی وجہ سے حرکت میں تھے۔ کافی دیر تک یہی حالت رہی اور پھر کچھ سکون ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک تیسرا شخص ایک چمکدار چابک جیسی چیز اس میت کی پیشاب کی نالی میں داخل کر رہا ہے، جس کی اذیت سے وہ مردہ پھر ویسے ہی تڑپنے لگتا ہے۔ مردے کی تکلیف اور اذیت دیکھ کر مجھ سے نہ رہا گیا۔ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ اس میت کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ مردہ دنیا کی زندگی میں زنا کرتا تھا، جب سے مرا ہے اسے یہی عذاب دیا جا رہا ہے۔ میں کافی دیر تک یہ معاملہ دیکھتا رہا، مجھے مردے کی حالت پر بہت رحم آیا۔ زنا صرف اس مخصوص عمل کا نام نہیں ہے جس کو لوگ ہم اپنے عرف میں زنا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کے جو ابتدائی اسباب ہیں ان سے بھی منع کیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نامحرم کو دلچسپی سے دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، کسی نامحرم سے دلچسپی کے ساتھ بات کرنا یہ زبان کا زنا ہے، دلچسپی سے اس کی باتوں کو، اس کی آواز کو سننا یہ کان کا زنا ہے، اس کی طرف چل کر جانا یہ پیر کا زنا ہے، اس کی طرف ہاتھ بڑھانا یہ ہاتھ کا زنا ہے۔ اور پھر فرمایا پھر آگے یا تو شرمگاہ ان ساری چیزوں کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ اب ہم سوچیں ہمارا کیا حال ہوتا ہے، موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، پوسٹر سامنے ہوتے ہیں، بازار میں جا رہے ہوتے ہیں، کبھی اس چہرے پر نظر ہے کبھی اس چہرے پر نظر ہے، کام ہمارے بہت ہیں ماشاءاللہ، بڑی لمبی لمبی لسٹیں ہیں ہمارے کاموں کی، بڑی لمبی لمبی فہرستیں ہیں ہمارے کارناموں کی، اور ہماری نگاہیں محفوظ نہیں ہیں، ہمارے خیالات محفوظ نہیں ہیں، تو قبر میں جانے کے بعد ہمارے یہ کارنامے ہم کو اس سزا سے بچا سکیں گے؟ یہ ڈاکٹر صاحب جو خواب دیکھ رہے تھے کہتے ہیں کہ مجھے مردے کی حالت پر بہت رحم آیا، ابھی میں یہ سزا دیکھ ہی رہا تھا کہ کسی نے مجھے پکڑ کر زمین پر پٹک دیا، اور ویسے ہی چمکدار چابک نما چیز کسی نے میری پیشاب کی نالی میں داخل کر دی۔ مجھے اس شدت کی تکلیف ہوئی کہ میں مچھلی کی طرح تڑپنے لگا، ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ آج بھی جب مجھے یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال کافی دیر تک میں تڑپتا رہا، جب ہوش آیا تو اپنے بستر کو گیلا پایا اور تکلیف کی شدت ابھی تک محسوس ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں بستر کو میں نے گیلا دیکھا تو میں سمجھا کہ شاید پیشاب نکل گیا ہے، پھر جو ان کی اہلیہ نے دیکھا تو تکیہ بھی پوری بھیگی ہوئی تھی، بدن سے اتنا پسینہ نکلا تھا کہ اس کی وجہ سے پورا تکیہ گیلا ہو گیا تھا، پورا بستر گیلا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جب میں نے پیشاب کیا تو پیشاب خون کی طرح سرخ تھا، اور یہ خون والا پیشاب 6 مہینے تک ہوتا رہا۔ اس دوران میں بہت کمزور ہو گیا، ہر قسم کے لیبارٹری ٹیسٹ، گردے مسانے کے ایکس رے وغیرہ کروائے، بہت سے ڈاکٹر صاحبان سے مشورہ کیا اور علاج کرایا، لیکن نہ تو اس بیماری کی وجہ معلوم ہو سکی اور نہ ہی کوئی افاقہ ہوا، اس لیے کہ اس کی وجہ تو گناہ تھے۔ فرماتے ہیں اس دوران میں نے ملازمت سے چھٹی لے لی، آخر کار دعا اور توبہ اور استغفار کی طرف متوجہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے نجات دی۔ تو میرے دوستو، ہم سب کو قبر میں جانا ہے، ہم سب کو مرنا ہے، اللہ کے پاس جا کر حساب دینا ہے۔ ابھی زندگی ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، جب تک سانسوں کا یہ ڈور چل رہا ہے، بندھا ہوا ہے، اس وقت تک ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم سچی پکی توبہ کریں۔ یہ ڈاکٹر صاحب جن کے میں واقعات سنا رہا تھا، انہوں نے اسی کتاب میں لکھا ہے، جس زمانے میں یہ میڈیکل کے طالب علم تھے اور ان کا میڈیکل کالج نیا نیا بنا تھا کہ ان لوگوں کو تجربات کرنے کے لیے انسانی ڈھانچوں کی ضرورت پڑتی تھی، تو قریب میں ایک قبرستان تھا، وہاں قبر کھودنے والے سے ان طلبہ نے چپ چاپ معاملہ طے کر لیا تھا، اور رات میں جا کر کے بوری دے کر کے آ جاتے تھے، وہ کچھ پیسے لیتا تھا، کچھ رقم متعین تھی، اور وہ کسی پرانی قبر سے انسانی ڈھانچہ نکال کر دے دیتا تھا۔ یہ لوگ اس وقت پڑھ رہے تھے، ان کو معلوم نہیں تھا مسئلہ کیا ہے، اور یہ اس پر تجربات کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ایک انسانی کھوپڑی کی ضرورت پڑی، اس پر ریسرچ کرنے کے لیے میں گیا تو اس نے صاف انکار کر دیا، اب میں نہیں دے سکتا، بالکل نہیں، میں نے توبہ کر لیا، میں نہیں دوں۔ پوچھا کہ وجہ کیا ہے، تو انہوں نے کوئی بہت خوفناک واقعہ سنایا کہ میں نے قبر کھودا اور وہاں ایسا عذاب ہو رہا تھا مردے کو، اور ایسا دیکھا تو میں ڈر گیا، اور اس کے بعد سے میں نے نیت کر لی
کہا اچھا اور کوئی خاص واقعہ آپ کی زندگی میں پیش آیا ہو تو بتلائیے۔ قبر کھولا، جب آپ نے مختلف قبریں کھودی، لوگوں کو دیکھا، پرانی قبریں کھولی، تو آپ کو کوئی خاص واقعہ؟ تو وہ قبر کھودنے والے نے سنایا کہ ہاں ایک واقعہ اور میں نے دیکھا تھا۔ ایک قبر میں نے کھودی تو میں نے دیکھا کہ قبر اندر بہت کشادہ ہے۔ قبر تو چھوٹی سی ہوتی ہے نا، اندر قبر بہت کشادہ ہے اور بہت خوبصورت ہے، اور وہاں ایک بزرگ بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے جلدی سے قبر بند کر دی۔ وہ بھی تو ہماری طرح انسان تھے نا، وہ بھی قبر میں گئے۔ ہم دنیا میں کتنے دن جئیں گے؟ ہم سے پہلے والے کتنے دن زندہ رہے اور ہم کتنے دن جئیں گے؟ اس زمانے میں عمریں کتنی ہوتی ہیں عام طور سے؟ کسی کو 70-80 سال کی عمر مل گئی تو سمجھا جاتا ہے بہت عمر ہو گئی، تو ہم کتنے دن زندہ رہیں گے؟ اور کبھی ہم قبرستانوں میں جائیں اور جا کر دیکھیں یہاں جو آرام کر رہے ہیں وہ کب سے آرام کر رہے ہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، جن کا میں واقعہ سنا رہا تھا، کافی دنوں تک یہ سعودی عرب میں رہے ہیں، بریدہ میں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں 1965 میں یا 1968 میں وہاں تھا، تو مسجد نبوی کے باہر بعض صحابہ کرام کی قبریں تھیں، جو پرانی کچی قبریں تھیں، جیسے جنت البقیع میں قبریں ہیں اسی طرح وہاں بھی تھی، وہ محلے تھے۔ مسجد دھیرے دھیرے بڑھتے ہوئے گئی۔ جب مسجد کی توسیع ہونے لگی اور ان قبروں کو کھود کر کے ان کے جسموں کو نکال کر کے جنت البقیع میں دفن کیا گیا، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا انہوں نے سنایا، رات کے وقت میں وہ قبریں کھودی گئی۔ صحابہ کرام کی 1400 سال پہلے جو دفن ہوئے تھے، جب ان کو نکالا گیا تو ان کے جسم بالکل تر و تازہ تھے، بالکل تر و تازہ تھے ان کے جسم، ان کے کفن بھی اسی طرح تھے، چہروں پر ویسی ہی مسکراہٹ تھی۔ بعض شہیدوں کی قبریں مختلف موقعوں پر کھلیں تو ان کے جسموں پر تازہ خون نظر آیا، ان کے جسموں پر وہی پرانا کفن نظر آیا۔ ہزار سال پہلے جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ان کے جسم ویسے ہی محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ قبر کے اندر کیا ہوتا ہے۔ میرے دوستوں، ہم میں سے ہر ایک کو قبر میں جانا ہے۔ شاید اعلان تو یہ کیا گیا تھا کہ آج کے چیلنجز اور ان کا حل، اور شاید ذہنوں میں آیا ہوگا کہ یہاں یہ ہو رہا ہے تو اس کا کیا حل ہے، وہاں یہ ہو رہا ہے اس کا کیا حل ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہماری قبر ہے، ہم اس کا حل تلاش کریں۔ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہماری موت ہے، ہم اس کا حل تلاش کریں۔ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہمارا ایمان ہے، ہم اس کا حل تلاش کریں۔ اللہ ہمیں کامل ایمان عطا فرما دے، اور اللہ ہمیں اچھی موت کا ہمارے لیے فیصلہ فرما دے، اور اللہ ہماری قبر کو جنت کی کیاری بنا دے۔ اس کے بعد جس فیلڈ میں جو بھی کام کرے گا انشاءاللہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہوگا۔ لیکن اگر ہماری قبر جنت کی کیاری نہیں بن سکی، اور اگر ہمارا من پاک نہیں ہو سکا، اور اگر ہمارے اندر اخلاص نہیں آ سکا، تو پھر سوشل ورکر بھی خطرے میں ہے، مسجد کا امام بھی خطرے میں ہے، مدرسے کا مدرس بھی خطرے میں ہے، مدرسے کا طالب علم بھی خطرے میں ہے، کسی تنظیم اور جماعت کا صدر اور جنرل سیکریٹری اور ممبران اور فلاں سب خطرے میں ہے، کوئی خطرے سے باہر نہیں ہے۔ اللہ اس خطرے سے میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمارا قبر میں کیا ہوگا۔ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا حال ہوگا۔ دنیا کے چیلنجز بہت معمولی ہیں، بہت آسانی سے حل ہو جائیں گے، وہ کوئی بڑی باتیں نہیں ہیں، اور اس دنیا میں انشاءاللہ ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ اللہ چاہے تو ہم لوگوں کو ہماری زندگی میں دکھا دیں گے، بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ جو اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کر لے گا اسی کو اللہ تعالیٰ استعمال فرمائیں گے، اسی سے اللہ تعالیٰ کام لیں گے۔ ایک واقعہ میں آپ کو اور سنا دوں قبر کے تعلق سے۔ ہمارے ایک بہت قریبی رشتہ دار تھے، اللہ ان کے درجات خوب بلند فرمائے، میری والدہ کے سگے خالو تھے، بڑے نیک و متقی آدمی تھے، بڑے ذاکر و شاغل تھے، گھنٹوں مراقبے کرتے تھے، دیر دیر تک اللہ کی یاد میں رہتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا اور اندھیری راتیں تھیں، جمعے کا دن تھا، جمعے کے وقت انتقال ہوا تھا، رات میں تدفین ہونی تھی۔ جس قبرستان میں ان کی تدفین ہونی تھی اس قبرستان میں لائٹنگ کا کوئی انتظام نہیں تھا، پہلے نہیں ہوتا تھا نا قبرستانوں میں، اب ہونے لگا ہے کہیں کہیں، تو اب اندھیرے میں کیسے تدفین کریں گے؟
تو وہ پرانی گیسیں ہوتی تھی جن کو ہنڈا کہتے تھے، پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا کہتے تھے، الٹی لٹکی ہوتی تھی، سر کے اوپر لے کر کے لوگ آتے تھے، وہ 4 ہنڈے کرائے پر منگائے گئے روشنی کے لیے۔ جو لوگ دفن کرنے کے لیے گئے تھے انہوں نے واقعہ سنایا کہ جب ہم لوگ قبرستان پہنچے تو ایک ایک کر کے وہ ہنڈوں میں کپڑے کا بردر ہوتا تھا دھاگے کا بنا ہوا، ایک ایک کر کے سب پھوٹ گئے۔ روشنی کا جو انتظام تھا 100% ختم ہو گیا اور پورا قبرستان روشن ہو گیا۔ لوگ یہ بھول گئے کہ یہ اندھیری راتیں ہیں، لوگ جاگ جاگ کر دیکھنے لگے کہ چاند کدھر ہے۔ ایسی روشنی ہو گئی جیسے 14ویں کا چاند نکلا ہو، چاند ہو تو نظر آئے، چاند تو ان کے ہاتھوں میں تھا، جس کی برکت سے روشنی ہو رہی تھی وہ چاند تو ان کے ہاتھوں میں تھا۔ قبر تیار ہوئی، ان کو جب قبر میں اتارنے لگے تو جو صاحب قبر میں اترے تھے ان کا اپنا بیان یہ ہے کہ قبر اتنی روشن ہو گئی، اتنی روشن ہو گئی، اس کا ذرہ ذرہ اس طرح چمکنے لگا کہ میں سمجھا کہ شاید پیچھے سے کوئی سرچ لائٹ کے ذریعے روشنی کر رہا ہے۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو پیچھے کوئی نہیں، وہ قبر کی اپنی روشنی تھی۔ اور کیسے ہوتی ہے قبر کی روشنی؟ جب قبر والے کا دل روشن ہوتا ہے تو قبر میں روشنی ہوتی ہے۔ کیا مانگتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت میں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی قبری نورا، اللہ میرے دل کو روشن کر دیجئے اور میری قبر کو روشن کر دیجئے۔ یہ ٹارچ تو یہاں ہوتی ہے جو ساتھ میں جاتی ہے۔ وہ صاحب کہتے ہیں ہم لوگوں نے دفن کیا، اس روشنی کو دیکھ کر کے ان کی طبیعت پر ایسا اثر ہوا کہ وہ صاحب گھر آئے تو 3 دن بخار میں پڑے رہے۔ وہ بھی تو انسانی تھے اور اسی زمانے کے تھے، ہم بھی تو انسان ہیں نا، ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے، سب سے بڑا چیلنج یہ ہے، ہماری قبر جنت کی کیاری بنے گی یا جہنم کا گڑھا بنے گی؟ اللہ کرے کہ ہماری قبر جنت کی کیاری بن جائے، جہنم کا گڑھا بن جائے، اور اللہ کرے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں۔ بت پرستی کے بارے میں سمجھا جاتا ہے غیر اللہ کی بندگی ہو رہی ہے، سورج کی پرستش پر سمجھا جاتا ہے یہ شرک ہو رہا ہے، غیر اللہ کی بندگی ہو رہی ہے، دریاؤں کی پرستش پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ غیر اللہ کی بندگی ہو رہی ہے، اور اپنے نفس کی پرستش پر یہ خیال ہی نہیں آتا کہ یہ غیر اللہ کی بندگی ہو رہی ہے۔ بتوں کو توڑ، تخیل کے ہوں کہ پتھر کے۔ کسی نے کہا اپنے نفس کا بت ہو تو اسے بھی توڑنا پڑے گا، اور پتھر کے بت ہو تو انہیں بھی توڑنا پڑے گا، تب جا کر خدا کی بندگی نصیب ہوگی۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، گرا باندھ لو، اس حقیقت کو جان لو اور سمجھ لو کہ معبود صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود بننے کے قابل نہیں، نہ کوئی خارج کی چیز، نہ تمہارا نفس۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور ہمیشہ اپنے گناہوں پر معافی مانگتے رہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے اپنے گناہوں پر معافی مانگو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنی نیکیاں گناہ نظر آتی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، اللہم انکا تسمع کلامی وترى مکانی وتعلم سری وعلانیتی لا یخفى علیک شیء من امری وانا الخائف المضطرب، او کما قال۔ اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری بات سن رہے ہیں، اللہ میں ڈر رہا ہوں، کانپ رہا ہوں۔ المقر المعترف بذنبه، اللہ مجھے اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف، حضور معصوم ہیں، اور حضور فرما رہے کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہر پل ترقی ہوتی رہتی تھی نا، اس ترقی کے نتیجے میں ایک پل پہلے آپ کے جو اعمال تھے وہ آپ کو اتنے کمتر نظر آتے تھے، اس درجے پر جا کر جہاں ابھی آپ پہنچے ہیں کہ آپ کو لگتا تھا یہ تو گناہ ہے، یہ اس قابل ہے کہ میں اللہ کے پاس پیش کروں۔ کبھی اگر گھر میں کہیں مل جائے بہت پڑھے لکھے آدمی کو اپنی پہلے اور دوسرے درجے کی کاپی، تو اس کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو اپنی رائٹنگ پر ہنسی آئے گی، اور اس بچپن کے زمانے میں آپ کو اپنی اس رائٹنگ پر فخر رہا ہوگا۔
کہ میں اپنے ساتھیوں میں سب سے اچھا لکھتا ہوں. کوئی اول کا دوم کا طالب علم جس کی رائٹنگ پورے کلاس میں سب سے اچھی ہو, اب وہ ڈاکٹریٹ کر چکا ہے, وہ پروفیسر بن چکا ہے, اس کو دکھا دو وہ کاپی. کسی بہت بڑے شاعر کو اس کے ابتدائی زمانے کے اشعار سنا دو تو اسے کیسے لگیں گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہر پل ترقی ہوتی رہتی تھی نا, اس ترقی کے نتیجے میں انہیں پہلے کے کیے ہوئے اعمال جو ہیں وہ بہت اپنی حیثیت سے کمتر نظر آتے تھے, اور وہ ان پر استغفار کرتے تھے. ہماری ترقی نہیں ہوتی, اس لیے ہمیں اپنے کارنامے بہت بڑے بڑے نظر آتے ہیں. اللہ کرے ہماری بھی ترقی ہونے لگے تو پھر ہم اپنے کارناموں کو بھول جائیں گے, پھر ہر وقت رویا کریں گے, ہر وقت اللہ سے معافی مانگا کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, آپ اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگا کریں, اور ایمان والے مردوں اور عورتوں کے لیے بھی اللہ سے آپ معافی مانگا کریں کہ اللہ ان کو بھی معاف کر دے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ, اور تم کیا کر رہے ہو اسے اللہ خوب جانتے ہیں. بندوں کو دھوکہ دینا اور بندوں سے چھپا لینا بہت مشکل نہیں ہے, لیکن اللہ سے کوئی کچھ نہیں چھپا سکتا. اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا, اپنی نیت کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت مخلص ہوں. اللہ کو سب معلوم ہے, اللہ تم کو خوب جانتے ہیں تم کس حال میں ہو. مسواکم, اور آئندہ تمہارا کیا حال ہوگا اس کو بھی اللہ خوب جانتے ہیں. آئے میرے دوستو, ہم سب مل کر سچی پکی توبہ کریں, اپنی زندگی بدلنے کا ارادہ کریں. کوئی بات بری لگی ہو, سخت ہو گئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن اللہ گواہ ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے وہ محبت کے ساتھ کہا گیا ہے, اللہ کے لیے کہا گیا ہے, اپنائیت کے انداز میں کہا گیا ہے. آپ سب میرے اپنے ہیں, اللہ آپ کے تمام کاموں کو بے انتہا قبول فرمائے. میرے دوستو, اپنے دلوں کو بنانے کی فکر ہے, اپنی قبروں کو بنانے اور سنوارنے کی فکر ہونی چاہیے. اپنے نفس کی اصلاح کی ہمیں فکر ہونی چاہیے, اور جس کے نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے وہ اللہ کے احکام کو کبھی نہیں توڑ سکتا, وہ اللہ کے فرائض کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا, اور وہ اللہ سے کبھی غافل نہیں ہو سکتا, اور وہ اپنے کو کبھی بڑا سمجھ ہی نہیں سکتا. اسے اپنا کوئی کارنامہ نظر ہی نہیں آتا, وہ تو اس کو گناہ سمجھتا ہے, روتا رہتا ہے, گڑ گڑاتا رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو انہی لوگوں پر پیار آتا ہے جو نیکیاں بھی کرتے ہیں اور پھر اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرتے ہیں اور روتے ہیں, ان پر اللہ کو پیار آتا ہے. اسی نیت کے ساتھ ہم سب لوگ توبہ کے ان کلمات کو پڑھیں. اللہ ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے, ٹوٹنے سے اللہ اس کی حفاظت فرما. تھوڑی دیر اللہ کو یاد کر لیں, دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیں, پھر دعا کریں گے انشاءاللہ. ہو سکے تو روشنی کم کر دیں, لائٹیں بجھا دیں تاکہ دل اللہ کی طرف سہولت سے متوجہ ہو سکیں. آنکھیں بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں, اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں, بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے, میں سن رہا ہوں.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمانے سبحان ربی العلی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہ ہم اقراری مجرم ہیں سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ آپ کے دربار میں توبہ کے لیے حاضر ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے پیارے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے اللہ ہماری تنہائیوں کو گناہوں سے پاک کر دیجیے اللہ نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ ہمیں کامل اخلاص نصیب فرما دیجیے اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے اللہ ہمارے انگ انگ سے روبے روبے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے اللہ عمر کا بڑا حصہ ضائع کر چکے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے کس دن موت آ جائے گی کب ملک الموت پکڑیں گے اور لے جا کر آپ کے سامنے کھڑا کر دیں گے اللہ اس وقت کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ بری زندگی بری موت برے انجام سے حفاظت فرمائیے اچھی زندگی اچھی موت اچھا انجام نصیب فرمائیے اللہ ہمارے دنیا کے کاموں کو بھی قبول فرما لیجیے اللہ تمام کاموں میں کامل اخلاص نصیب فرمائیے اللہ ہمیں پوری مکمل دینداری عطا فرما دیجیے اللہ ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما دیجیے قلوب کا تصفیہ فرما دیجیے اللہ ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے بھر دیجیے اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے نیک و مقبول بندوں کی محبت عطا فرمائیے اللہ نفس اور شیطان کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ دنیا کی کمینی محبتوں سے نفسانی شہوانی شیطانی محبتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے اللہ ہماری قبروں کو جنت کی کیاری بنائیے اللہ ہمارے رشتہ دار اور دوست احباب تو قبر تک جائیں گے اور واپس چلے آئیں گے اللہ قبر میں تو ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا اللہ ہم ہوں گے ہمارے اعمال ہوں گے ہماری پوری زندگی ہوگی اللہ ہماری قبروں کو جہنم کا گڑھا نہ بنائے اللہ ہماری قبروں کو جہنم کا گڑھا نہ بنائے اللہ ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرما دیجیے اللہ قبروں کو جنت کی کیاری بنا دیجیے اللہ ہماری قبروں کو جنت کی کیاری بنا دیجیے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے اپنے رضا والے اعمال نصیب فرمائیے اللہ اپنی ناراضگی سے اور ناراضگی کے اسباب سے حفاظت فرمائیے اللہ جسمانی بیماریاں بھی دور فرما دیجیے روحانی بیماریاں بھی دور فرما دیجیے اللہ سب سے بڑا مریض تو خود بات کرنے والا ہے اللہ اسے بھی معاف فرما دیجیے اللہ اسے بھی معاف فرما دیجیے اللہ گناہوں کی نحوست سے ہماری اور ہمارے تمام متعلقین کی حفاظت فرمائیے اللہ ہر دکھ درد کو دور فرمائیے اللہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما دیجیے اللہ ظالموں کی پکڑ کر لیجیے اللہ ظالموں سے ظلم کی طاقت چھین لیجیے اللہ مظلوموں اور کمزوروں کی مدد فرمائیے اللہ جو لوگ انسانوں کی خدمت کرتے ہیں ان کی خدمات کو بے انتہا قبول فرمائیے ان میں خوب خوب برکت پیدا فرمائیے اللہ خوب برکت پیدا فرمائیے اللہ ان خدمات کو اپنی محبت اور معرفت کا ذریعہ بنا دیجیے اللہ جو بے قصور جیلوں میں بند ہیں مقدمات میں ماخوذ ہیں محض اپنے فضل و کرم سے عافیت کے ساتھ عزت کے ساتھ ان کی رہائی مقدر فرما دیجیے اللہ جہاں کہیں مظلوموں اور کمزوروں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ ظالموں سے ظلم کی طاقت چھین لیجیے اللہ چھوٹے چھوٹے بچے معصوم عورتیں بے گناہ مارے جا رہے ہیں بھوک سے تڑپا تڑپا کر مارے جا رہے ہیں اللہ آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اللہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے اللہ ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے صرف آپ سے مانگ سکتے ہیں اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اللہ ظالموں کو ختم کر دیجیے اللہ چن چن کر ایک ایک سے انتقام لے لیجیے اللہ دین کی بھی حفاظت فرمائیے دینداروں کی بھی حفاظت فرمائیے دینی کاموں کی بھی حفاظت فرمائیے دین کے خدمت گزاروں کی بھی حفاظت فرمائیے دینی مراکز کی بھی حفاظت فرمائیے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائیے اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے تمام مدارس تمام مساجد تمام خانقاہیں اور دعوت و تبلیغ کے تمام مراکز کی حفاظت فرمائیے اللہ یہ شہر کا بہت قیمتی مجمع ہے جو یہاں جمع ہے اللہ سب کو ولایت کاملہ نصیب فرما دیجیے اللہ سب کے دلوں کو روشن کر دیجیے چمکا دیجیے اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے اللہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہماری زندگی کی کئی سانسیں باقی ہیں کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ باقی ہیں
اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب سے راضی ہو جائیے، اللہ آپ ایسے راضی ہو جائیے کہ پھر کبھی آپ ناراض نہ ہو، اللہ نفس اور شیطان کے فتنوں سے ہمیں بچا دیجیے، آخری سانس تک ہماری حفاظت فرمائیے، اور جب موت کا وقت آئے تو ہمیں کامل ایمان کی موت نصیب فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔